الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فهو المهتد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ سید الاولیاء امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر اسٹیج پر تشریف فرما نگران کار جلسہ حضرت مولانا سید بختیار عالم صاحب قبلہ، حضرت سید دلاور میاں صاحب، حضرت سید روشن میاں صاحب، حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب، حضرت مولانا سید ید اللہ عرف بڑے شاہ میاں صاحب، حضرت مولانا سید ولی شاہ میاں صاحب، خود میری اہل بھدراوتی، شعراء اکرام، دانشوران قوم، دردمندان قوم، نوجوانان مہدویہ، پیارے بچوں اور پس پردہ سننے والی دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس پرآشوب دور میں نام مہدی کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جانثاران مہدی کو چن لیا ہے. مہدی اور نام مہدی ابتدا سے انشاءاللہ قیامت تک صرف جانثاروں کا ہی حق ہے جو مہدی کے نام کو بلند کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ جانثاروں کا سلسلہ ہوا شروع کہاں سے؟ وہ مہدی جو گمراہیوں کو
ہدایتوں میں تبدیل کرتا ہوا آیا، وہ مہدی جو گمراہوں کو بصیرت کی دعوت دیتا ہوا آیا، وہ مہدی جو پرچم توحید کو لہراتا ہوا آیا، وہ آقا میر مہدی موعود کی میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ میلاد مہدی کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ محفل کہانیوں کی، قصوں کی نہیں، یہ محفل حق ادا کرنے کی ہے۔ یہ محفل مہدی کے تعلیم کو عام کرنے کی ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ نہ اب اس محفل میں نہ دلائل دوں گا، نہ ثبوت دوں گا، صرف مہدیویت کی کوالٹی بتاؤں گا کہ دنیا عالم میں نام مہدی کا شہرہ ہوا کیسے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا جانثاروں کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلے مہدی کا جانثار حضرت خضر علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء سے میں توجہ کا طالب ہوں۔ مہدی کا سب سے پہلا جانثار حضرت خضر علیہ السلام، پھر ثانی مہدی، پھر بندگی میاں سید خنویر صدیق ولایت، پھر شاہ نعمت، پھر شاہ نظام، پھر شاہ دلاور، پھر آتا ہے نام اس خاتم مرشدان کا جس نے دربار اکبری میں اس بات کا اظہار فرما دیا، اکبر کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا یہ مہدی کا نواسا ہے، اگر یہ خود مہدیت کا دعویٰ کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شہنشاہ ہندوستان، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ وہ شہنشاہ ہندوستان جس کو جلال الدین اکبر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اب اکبر کی خصوصیت کو غور کریں۔ آج بھی ہم اپنی محفلوں میں اکبر کا نام لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتم المرشدین نے اس دربار اکبری میں ختم رنجہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، ختم رنجہ کیا تھا۔ خاتم المرشدین کے ختموں کی دھول کی برکت اکبر سارے مذہبیوں میں عام ہوا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھتی ہے، پھر وہی خاتم المرشد کا پیارا جس نے یہ کہا تھا، جس کو تاریخ میں میاں شیخ مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ میاں شیخ مصطفیٰ جس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ بچوں، جس وقت میرا دم نکل جائے میرا منہ جالور کی طرف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ آج پریشانی یہ ہے، نہ ویسا کوئی مصطفیٰ شیخ گجراتی ہے، نہ رنگریز بچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ان کے صدقے کی اہم ضرورت ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟ ہم مہدویوں کو کیوں دبے دبے چھپے چھپے ہیں؟ علمائی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وقت نزدیک ہے ماں کے چھن جانے کا، وقت نزدیک ہے ماں کے چھن جانے کا۔ منہ چھپا لے اگر دیندار تو دانائی ہے، منہ چھپا لے، منہ چھپا لے، منہ کالا مت کر۔ برادران محترم، یہ اعجاز ہم تمام کو میسر ہوا۔ یہ نہ کوئی اشواق ید اللہ کا بلاوا، نہ کوئی نوجوانوں نے قوم مہدویہ کا بلاوا، یہ تو خالص مہدی کا بلاوا ہے۔ مہدی کا بلاوا ہو
تو کیفیت بدل جاتی ہے، تاثیر آ جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ بولنے والا بھی ایماندار ہو، سننے والا بھی وفادار ہو۔ برادران محترم، مہدی کے نام کی نہیں، مہدی کے عاشقوں کی نام کی تاثیر کا عالم یہ ہے۔ ایک مرشد رو رہا ہے، محفل پوری بے چین اور بے قرار ہے، تو سوچو کس حیثیت سے ہم تسبیح کہتے ہیں، یہ وقت کیا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ الہنا، القرآن والمہدی کیوں امامنا۔ اللہ اس تسبیح کے طفیل ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، ہماری وفاداریوں کو مکمل کرے۔ برادران محترم، غور کریں، وہ احمد آباد کی سرزمین تھی، نوجوان بچے تھے، میاں اسماعیل، میاں کبیر۔ نوجوانوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، آج دیکھا یہ گیا ہے کہ گروہ مہدویہ میں نوجوان ہی بیدار ہے، نوجوان ہی بیدار ہے، نوجوان ہی بیدار ہے۔ میاں اسماعیل، میاں کبیر کیسے پیارے نوجوان تھے، کیا ان کو اپنے فیوچر کا خیال نہیں تھا؟ کیا ان کو اپنے گھر گرہستی کا خیال نہیں تھا؟ کیوں؟ اس واسطے نہیں تھا کہ ان کی بیعت بندگی میاں سے تھی، ان کی بیعت بندگی میاں سے تھی، ذکر کا دم بندگی میاں کا تھا، بس خوردہ بندگی میاں کا تھا، بس تربیت ماں کی تھی، بس تربیت ماں کی تھی۔ غور کرے، رنگریز بچے بھرے بازار میں ہیں، سپاہی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ نام مہدی سے منحرف ہو جاؤ، تو بچوں نے کہا کہ ہم نام مہدی کا پیالہ پی چکے ہیں، اب انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ غور کرے، ان بچوں کے حوصلوں کو دیکھ کر سلطنت گجرات کے سپاہی پریشان حال ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کے حال میں دریافت یہ کرتے ہیں کہ کیا ان بچوں کا کوئی سرپرست ہے؟ تو تاریخ کیا اور آنکھ شاہد ہے، ایک وہ ماں تھی جس نے وہب بن کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہب، تجھے میرے دودھ کا واسطہ ابن رسول اللہ، شہید اعظم، امام علی مقام حضرت حسین کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ وہب بن کلبی میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں، کئی یزیدیوں کو فنار کر کے واپس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں کہ اماں جان کیا اب آپ خوش ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں اس محترم ماں پر کہ جس نے یہ جواب عنایت فرمایا اور کہا کہ وہاب، میری خوشی کی معراج تو اس وقت ہوگی جب تو تیرا خون اہل بیت پر نثار کر دے گا۔ برادران محترم، وہی ماؤں کا سلسلہ چلتا رہا، وہ تو ولایت مصطفیٰ کی ابتدا تھی۔ ولایت مصطفیٰ کے دو رنگ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مہدی سے ولایت نہیں، ولایت تو مولا کائنات سے شروع ہوئی ہے، اس واسطے ہمارا مہدی مضبوط ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی طاقت مہدی کے ساتھ ہے، تو ہمارا مہدی نے ولایت محمدیہ کو سر بلند کر دیا۔ غور کرے کہ اس ماں کے الفاظ پر وہب بن کلبی میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنے جوہر دکھاتے ہیں، پھر اہل بیت اطہار امام علی مقام کے نام پر
دین محمدی کے طفیل میں اپنا سر کٹوا دیتے ہیں۔ برادران محترم، وہ ماؤں کا سلسلہ رکا نہیں، وہ ماؤں کا سلسلہ چلتا ہوا آیا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، ایک مائیں اہل بیت میں تھی، دوسری مائیں عاشقوں میں اہل بیت میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف دیکھو، وہاں پر امام زین العابدین کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، اور یہاں شاہ تنویر صدیق ولایت کی بہنیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں جو بے چین اور بے قرار ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ عاشقان اہل بیت کی جو چاہنے والی مائیں تھی، ان کا بھی سلسلہ چلا تو آ کر وہ سلسلہ احمد آباد میں رکتا ہے۔ رنگریز بچوں کی ماں سے دریافت کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اے خاتون، تو اپنے بچوں کو سمجھانا کہ یہ نام مہدی سے پھر جائے۔ خاص بات مہدی کی تصدیق کی یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تصدیق ہو ایسی، تصدیق ہو ایسی۔ اگر تصدیق میں دم نہیں تو پھر تسبیح دمدار نہیں۔ تصدیق میں دم ہوگا تو تسبیح دمدار ہوگی، جب تسبیح دمدار ہوگی تو ظاہری اور باطنی کثافتیں دور ہوں گی۔ اس واسطے ہم مہدوی ہر عشاء کے بعد تسبیح بلند کرتے ہیں۔ برادران محترم، سپاہیوں نے ماں سے کہا کہ خاتون، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا، اپنے بچوں کو سمجھا لینا، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ماں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو سمجھا لیتی ہوں۔ قربان جائیے، وہ بھی ماں تھی، اور بھی مائیں ہیں، وہ بھی ماں تھی۔ اس ماں کا کردار دیکھیے، بچوں کو بازو لے جاتی ہے، لے جا کر وہ بی بی کہتی ہے کہ خبردار، اگر تم نام مہدی سے منحرف ہوں گے تو تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ ماؤں کی تربیت ایسی تھی، اسی واسطے سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ایک ارشاد فرمایا کہ بچے کی سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ وہ گود مضبوط ہونی چاہیے۔ مضبوط سے مراد طاقتور نہیں، مضبوط سے مراد ایمانی حرارت ہونی چاہیے، ایمان کی طاقت ہونی چاہیے، استحقامت کا جو معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرات رنگریز چودھا کی والدہ نے بچوں کو بازو بلا کر یہ وارننگ دے دی کہ اگر نام مہدی سے منحرف ہوئے تو تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ ایمان والے بچے تھے، وہ ایمان والے بچوں نے اپنے کردار کا مظاہرہ پیش فرمایا۔ پھر سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں اور سپاہیوں نے پھر پوچھا۔ سپاہیوں نے 2 بار پوچھا تھا۔ پہلی بار بچوں کو پوچھا، پھر اس کے بعد ماں کو سمجھانے کی کوشش کروائی۔ تیسری بار یعنی بچوں کے لیے جو دوسری بار تھی، وہاں پر پھر پوچھا گیا۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو بچوں، تم نام مہدی سے پھرو گے یا نہیں؟ تو پھر وہ معصوم بچوں نے اظہار حق فرماتے ہوئے کہا، القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ برادران محترم، آج وقت کا تقاضا ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط اٹل کرے، کیونکہ ہم جس مہدی کو مانتے ہیں وہ خدا کی خواہش اور مصطفیٰ کی خواہش ہے۔ وہ مہدی الہدا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 سے زیادہ احادیث میں یاد فرمایا، اور یاد فرمانے کا انداز کچھ ایسا تھا، کچھ ایسا تھا۔ میرے آقا جب بھی
ابوبکر کو پکارتے، ابوبکر پکارتے، حضرت عمر کو پکارتے تو عمر پکارتے، عثمان غنی کو پکارتے تو اے عثمان کہتے، اور مولا مشکل کو، مولا مشکل کشا مولا علی کو پکارتے تو ایسا پکارتے کہ بس اپنا نائب ہے علی کیوں۔ اگر تاریخ میں میرے آقا نے کسی کو خصوصیت دی ہے، خصوصیت دی ہے، ایک تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ارے مہدویوں کی تعلیم، مہدویوں کا طریقہ تو دیکھو، ہم سے بات کر کے تو دیکھو، صرف تم کو قرآن ملے گا یا پھر اطرت رسول اللہ ملے گی۔ اطرت رسول اللہ کا رنگ الگ، اطرت رسول اللہ کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ اطرت رسول اللہ کا رنگ چڑھے تو وہ مسلمان نہیں، مومن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات غور کرنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہم وہ معیار کے لوگ ہیں۔ میرا یقین اس بات پر دلالت کرتا ہے اگر ہم مہدوی ہیں تو ہم پرواز والے لوگ ہیں، ہم پرواز والے لوگ ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے، سمجھ جانا ظاہر میں مومن ہے، باطن میں مہدوی ہے۔ کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو خدا پر شاکر ہو کر مکمل توکل قائم کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ آپ سوال کر لیں کسی بھی مہدوی سے، ہم ارشاد مصطفیٰ کے کبھی انکار نہیں ہوتے، ہم قطعی طور پہ انکار نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس اولیاء اللہ کی تعظیم اتنی حد درجہ ہے کہ کوئی آستانہ کسی مہدوی کے جانے سے چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں کہ مہدوی اتحاد کا پیغام عالم اسلام میں پہنچانے کے لیے آیا ہے، مہدوی محبت کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم کو مہدوی کی پرکھ نہیں ہے، تم نے اپنی آنکھوں پر نمبروں کی اینک پہنی ہے، شریعت مصطفی کی اینک پہن لو، پھر دیکھو گے نظارہ کہ میاں شیخ علائی نے جو کیا تھا، میاں شیخ علائی نے میاں عبداللہ خان نیازی، وہ افغانی پٹھان جس نے اپنی پٹھانیت کا حقیقی ثبوت دیا، شاہ نعمت کے دائرے کے فقراؤں کی کیفیت کو دیکھ کر مہدویت میں اس طرح کا ہم حاصل ہو گیا۔ دائرے کے فقراء کا یہ حال تھا، دائرے کے فقراء کا یہ حال تھا کہ میاں عبداللہ خان نیازی جیسا پٹھان جس کی سربلندی کا عالم تاریخ اسلام میں وہ واقعات موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ میاں عبداللہ خان نیازی وہ سیدھے سادے فقراء کی ذکر کی نشستیں، نماز کی تازگی، درود کی حلاوت۔ اب آپ سوچیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہدوی درود نہیں پڑھتا، میں یہ مانتا ہوں کہ درود نہیں پڑھنے والے کی تاثیر ختم ہو جاتی، بغیر درود کے تاثیر ہی نہیں آتی، کیونکہ دعا کا اصول ہے پہلے درود آخر میں درود، تو دعا بلند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو ماننا ضروری ہے، دین میں اپنے طرف سے کوئی کام نہیں چل سکتا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایک مہدوی ہوں، پھر اس کے بعد ایک دائرے کا جانشین ہوں، تو مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مجھے صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے، کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ جب میں خدا کے خوف میں رہوں گا تو وہ خوف والی ادا خدا کو اتنی پسند آئے گی کہ وہ اپنی محبت مجھ تک پہنچائے گا۔ اس محبت کا طفیل یہ ہوگا کہ میں پروان چڑھوں گا تو جا کر اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں یحبہم ویحبونہ۔ میں اللہ کا چہیتا کہاں سے ہوا؟ میں اس وقت تک اللہ کا چہیتا نہیں ہوا جب تک کہ میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، تاریخ کے اوراق جیسے جیسے پڑھیں گے، کافی وقت ہو چکا ہے، میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے اگر آپ بولے تو ابھی بیٹھ جاتا ہوں، بات اچھی نہیں دکھی تو بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میلاد مہدی کا موقع ہے اور میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کا یہ آخری جلسہ ہے۔ جانثار ہر وقت میلاد النبی آخری میں، میلاد مہدی آخری میں کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ اب حق کے پیغام کا کام مکمل ہوا. وہ اس پلیٹ فارم سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ بات سمجھنے کی ہے, بات توجہ کی ہے. برادران محترم غور کریں. وہ میاں عبداللہ خان نیازی کا طریقہ دیکھ کر میاں شیخ علائی نے مہدویت کا اظہار فرمایا. میاں شیخ علائی جو اپنے وقت کے عالم با عمل تھے, ہزارہ لوگ ان کے معتقد تھے. اب مہدی کی تصدیق کی تاثیر دیکھو. نام تو سب لیتے ہیں مگر تاثیر بیان ہونا مقصود ہے. مہدی کی تصدیق کی تاثیر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میاں شیخ علائی ہو یا قاضی منتجب الدین جنیری ہو, شیخ بابو ہو. شیخ بابو وہ ہے جو آج بشیر الدین بابو کا ہے نا, ان کے جد امجد ہے وہ جو ٹاکلی میں آرام فرما ہے. ناندیڑ سے پہلے قاضی منتجب الدین جنیری ہو, میاں شیخ بابو ہو, یا مولانا ضیاء الدین عاشق اللہ ہو, یا میاں عبداللہ خان نیازی ہو, یا شیخ علائی ہو, ان سب نے اسلام کا جام ضرور پیا تھا, اسلام کو قبول ضرور کیا تھا, مگر ان کو ایک وقت گزرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مہدویت طریقہ کچھ ایسا ہے جو روحوں کو جلا دیتا ہے اور عمل میں تاثیر لاتا ہے. اللہ اکبر سب بولتے تھے, رکعت سب باندھتے تھے, جب سلام پھیرتے تھے تو سلامتی نہیں ملتی تھی. جب مہدی کے اقتداء میں آئے, مہدی کی صحبت سے استفادہ فرمایا تو سمجھ میں آیا کہ ہاں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. کیسے بڑا ہے کہ اس نے ہم کو حیثیت دی کہ ہم اس کے دربار میں ٹھہر کر سورہ فاتحہ سے حمد و ثنا کر رہے ہیں, پھر رکوع و سجود کر رہے ہیں. وہی کیفیت 1637 میں ہوئی تھی. میاں شاہ نعمت مخراج بدعت ایک نوجوان ہی تھے, اچانک سے اذان بلند ہوئی. نماز عصر کی اذان تھی جس کے تعلق سے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یعنی تم نگہبانی کرو اس درمیانی نماز کی جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. آپ غور کریں, شاہ نعمت کو اذان کی آواز آتی ہے اور شاہ نعمت رک جاتے ہیں. دوستوں نے پوچھا کہ نعمت آخر رکنے کا سبب کیا ہے؟ تو شاہ نعمت نے کہا کہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے, نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے. تو ساتھیوں نے کہا نعمت یہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں, جان بچانے کا ہے. تاثیر کی بات بتلا رہا ہوں میں, غور سے سنے واقعہ. شاہ نعمت نے کہا چاہے کچھ ہو جائے بندہ نماز پڑھے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا, اگر تم کو بڑھنا ہے تو آگے بڑھ جاؤ. بہرحال وہ ساتھی آگے بڑھ گئے. اب تنہائی کا کیا فائدہ ہے وہ بتاتا ہوں. کہا یہ گیا ہے, خود میرے آقا مہدی موعود نے فرمایا جب تک کہ خلق تم سے راضی ہے, جان لینا کہ خالق تم سے ناراض ہے. جب تک کہ دنیا تمہاری دوست ہے, سمجھنا کہ تمہارا خدا ناراض ہے. میرے آقا مہدی موعود نے فرمایا. پھر فرماتے ہیں جس وقت خلق ناراض ہو جائے گی خدا اس وقت قریب آئے گا. آج ہم نے ایسا کوئی سامان رکھا ہی نہیں, خدا ہمارے کوسوں دور ہے, خدا ہمارے قریب نہیں ہے, کوسوں دور ہے, اور مخلوق ہمارے قریب ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو ایک رہے, پیر کو ایک رہے. نہیں, ہاتھ کو اور پیر کو اللہ نے ہم کو یہ بھروسہ دلایا ہے تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کرتا ہوں. کبھی تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں, کبھی تمہارے پیر بن جاتا ہوں. یہ خدا کی شان نرالی ہے. برادران محترم غور کریں, شاہ نعمت نماز عصر کا وضو کرتے ہیں, تیاری کے ساتھ جا کر تنے تنہا نماز پڑھتے ہیں. وہ اذان ہی تو تھی, آج ویسے اذانیں ہے ہی نہیں. اس واسطے ہمارا دل راغب بھی نہیں. ایمانداری کا تقاضا ہے, ایمانداری کا تقاضا ہے. وہ اذان نے ایسا اثر کیا تھا کہ شاہ نعمت نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے.
شاہ نعمت نے رکعت باندھی. اور عصر کی نماز کے تعلق سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو نماز عصر قائم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو طاقت و توانائی عطا فرماتا ہے. کون سی طاقت؟ کبھی بھی اللہ والوں کی بات کا دنیاوی مطلب قطعی طور پر نہ نکالے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری روحانیت میں استحکام آئے گا, تمہاری روحانی مضبوط ہوگی اور تم اپنے ایمان اور عقیدہ کے معاملے میں مضبوط ہوں گے. اسی واسطے مہدویوں کا طریقہ یہ ہوا, اللہ کے رسول کی سنت اتباع میں ہوا کہ عصر کے بعد ہم اٹھتے ہی نہیں, ہم ذکر میں بیٹھ جاتے, اللہ کو منوانے کی کوشش کرتے, اللہ کو اتنا منواتے یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جاتی, پھر صلاۃ کو قائم کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس ذکر کی بدولت سے روحانیت میں بھی اضافہ کرتا اور دنیاوی معاملے میں ہماری اولاد کو فرما بردار کر دیتا. آج پریشانی یہ ہے نہ میں کنٹرول میں ہوں نہ میری اولاد کنٹرول میں. اس واسطے کہ ہم نے جو دائرہ تھا اس کو توڑ دیا ہے. اور دائرے کے تعلق سے یہ مصیبت آپ کو سمجھانے کے واسطے ہوئی, نہیں تو ہمارے بزرگوں کا سر بڑا اعلیٰ تھا. خلیفہ گرو نے مجبوراً سمجھا دیا دائرہ کیا ہے میاں جی, تو کہا کاٹیوں کی باڑ ہے. اگر اس وقت خلیفہ گرو یہ کہہ دیتے کہ دائرہ دراصل حصار خدا ہے, تو خدا کی قسم آج ہم کو اسی تصور کے ساتھ کام کرنا ہے. دائرہ دراصل حصار خدا ہے, اللہ کے حصار میں ہم رہتے ہیں. شاہ نعمت میں خراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں. میں ہر بات سے ایک واقعہ بولتے ہوئے آگے بڑھوں. آپ دعا یہ کریں کہ میں اپنے سبجیکٹ میں رہوں, کیونکہ انسان ہوں, غفلت کا پردہ کبھی بھی پڑ سکتا ہے, غفلت کا پردہ کبھی بھی پڑ سکتا ہے. میں اپنی ٹاپک سے نہ ہٹوں, بس یہ دعا کرتے رہیں, ورنہ تو پھر محفل مہدی کا حق ہی ادا نہیں ہوگا. اگر ہم ٹاپک سے ہٹ گئے تو اس محفل کا حق ادا نہیں ہوتا, اس محفل کا حق ادا نہیں ہوتا. بہرحال شاہ نعمت میں خراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کے بعد اپنی نماز کو قائم کیا, یہاں تک کہ رکوع و سجود کیا, قاعدے میں بیٹھے اور سلام پھیرا. تو وہ نماز شاہ نعمت کی زندگی کی پہلی نماز تھی جس نے سلامتی ہی سلامتی کا معاملہ کیا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد, سلامتی لینے کے بعد شاہ نعمت نے اطراف و کناف کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے, یہ نہیں پوچھا کہ یہاں کھانے کو کیا ملے گا, یہ نہیں پوچھا کہ یہاں رہنے کے لیے کہاں جگہ ہے, بلکہ شاہ نعمت نے یہ پوچھا کہ بھائیو مجھے جو اذان کی آواز آئی تھی وہ کہاں سے آئی, وہ بتلا دو. اذان میں تاثیر تھی تو اس گاؤں کے لوگوں نے کہا ہمارا تعارف دیکھیے کیسا تھا. گجرات میں ہمارا تعارف کیسے تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں پر ایک جونپور سے, جیون پور نہیں ہے وہ, جونپور ہے, جونپور. میرے آقا جونپور سے تشریف لائے تھے جو اس وقت کا شیراز دکن تھا, شیراز ہند تھا. جیسا جامع ازہر ہے نا آج, ویسا ہندوستان کی یونیورسٹی تھی وہ. کئی ایک علماء نے وہاں سے فراغت حاصل کی تھی اور میرے آقا نے 12 سال کی عمر میں اسد العلماء کا خطاب پایا تھا. وہ مہدی سے ہماری نسبت ہے. ہم کو کسی کے عالم کے بیان کی ضرورت نہیں, ہم کو کسی مولوی کے سبق کی ضرورت نہیں, ہم کو ضرورت ہے تو صرف مہدی کے پیغام کو عملی کردار دینے کی. مہدی کی تعلیم کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بخوشی ہم کہتے ہیں کہ تذکرے میں مولانا آزاد نے کہا تھا یہ جماعت فرشتوں کی ہے. اتنے کہیں کو خوش ہو جاتے ہیں آپ مولانا آزاد کی بات پہ؟ اتنے کیوں خوش ہو جاتے ہیں آپ؟ مولانا آزاد سیاسی انسان تھے, اگر اتنے مائل تھے تو پھر مہدویت کیوں قبول نہیں کی؟ مہدویت کیوں قبول نہیں کی؟ مہدویت تو ہدایت کا سر چشمہ ہے نا. اب میں بتاتا ہوں, مولانا آزاد کو بازو رکھ دو, مولانا آزاد کو بازو رکھ دو.
یہ مہدی کا مشن وہ باب العلم کا ہے جس کو علی کا دروازہ بنایا گیا تھا، وہ علی کا گھرانہ ہے۔ یہ علی کے گھرانے والوں کو فرشتے تعظیم کرتے ہیں۔ جبرائیل جہاں پر جا کر آداب بجا لاتے تھے وہ بارگاہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ ہمارا تعارف ہی معلوم نہیں ہے، ہم کون ہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، ہم تو صرف کپڑوں کی چکا چوند میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کوئی بھی ہو ترم خاں آئے بیٹھے نظر سے نظر ملا کے بات کرے، پھر دیکھے گا وہ صدیقیت کا نظارہ۔ سابرمتی کے کنارے 12,000 پٹھانوں نے ایک وقت خواہش کی تھی کہ اے میاں سید خنمیل آپ اپنی محافظت بھری چادر میں ہم کو لے لو۔ میاں ویسا پریزنٹ ہوئے تھے ان کے سامنے، میاں حق بجانب تھے۔ بات غور کرنے والی یہ ہے کہ بندگی میاں شاہ نعمت میں خراج بدعت نے جب گاؤں والوں سے دریافت کیا تو بتایا یہ گیا کہ جونپور سے ایک متوکل جماعت آئی ہے۔ ہمارا تعارف دیکھیں آپ کیسا تھا۔ آج کوئی بھی مسلمان مہدویوں کو بڑی خراب کیفیت میں یاد کرتا ہے، ارے وہ مہدوی، تم دیکھے کیا مہدویوں کو؟ تم اگر دیکھتے تو تم اس بات کا اقرار کرتے کہ میں تو غلطی پہ تھا، میرے باپ دادا بھی غلطی پہ تھے۔ وہ مہدویت ہے، وہ مہدویت ہے۔ مہدویت ہندوستان کے وہ گمراہی کے تختوں کو پلٹ کر حق کے پیغام کو بلند کیا ہے۔ مہدویت نے اس وقت بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی قرآنوں کی تفسیریں پڑھی تھی، حدیثوں کا سبق لیا تھا۔ یہ سب تھا تو ایک مومن کی پہچان نہیں تھی، مومن کی پہچان نہیں تھی۔ آئینے میں دیکھیں گے بچہ اپنی صورت کو اپنی ہی شکل میں دیکھتا ہے، انہیں جس باپ کو پیدا ہوا وہ باپ کی صورت نہیں دکھتی اس کو۔ یہ بشریت کا تقاضا ہے بات سمجھنے کی۔ اب ہر بات کھول کے بولو تو پھر ٹائم بہت لگ جاتا ہے، دوسری وقت جلسہ کرنا چھوڑ دیں گے اشفاق بھائی۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ 16 سانتیش کے مقام پر شاہ نعمت سے جب اس بات کا اظہار ہوا کہ جونپور سے ایک متوکل جماعت آئی ہے، میرے مہدی کو کیا پیارے انداز سے، کیا پیارے ادب سے یاد کیا جا رہا ہے۔ غیروں نے کہا جونپور سے ایک جماعت آئی ہے جس کے سردار حضرت سید محمد جونپوری ہیں۔ نام محمد کی تاثیر دیکھو، نام محمد کی تاثیر دیکھو، گمراہوں کو ہدایت پہ آتا ہوا دیکھو۔ برادران محترم، جیسے ہی شاہ نعمت کے کان میں، مجھے تو ایسا لگا روایت پڑھ کر کہ شاہ نعمت کے کان میں ایسا راز پہنچا جو مہدی کے دربار میں مکمل ہوا۔ جیسے ہی نام سید محمد سنا، بے چینی اور بڑی، اور حقیقت کا تقاضا بھی یہی ہے، کوئی بھی امتی ہو نام مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو کم از کم ایمانداری کا تو تقاضا یہ ہے کہ آنکھ بھر آئے مصطفیٰ کو یاد کر کے، کم از کم وہ نہ ہو تو کم از کم جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ میں نے خدا کی مراد کو یاد فرمایا ہے۔ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ہیں، کس کے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آپ غور کریں، آپ غور کریں، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نام محمد سنتے ہیں خواہش اور بڑھتی ہے۔ اب جب دربار مہدی میں گئے، ان حدیث کی کتابوں کا
حدیثیں بہت بیان ہوتی ہیں، مگر حدیث پڑھنے والے کو اگر سب سے پہلی حدیث تاثیر کر گئی نا تو پھر حدیثوں کے چکر میں نہیں پڑتا، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ ضعیف ہے، وہ حسن ہے۔ یہ کب ہوتا؟ سب سے پہلا سبق اگر اندر نہیں اترا تو یہ سب ہو جاتا۔ سب سے پہلا سبق تسمیہ کے بعد جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا انما اعمال بالنیات، کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کرو گے ویسے پھل پاؤ گے۔ آج نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد کتنی نیتیں ہم نے کر لی؟ نویت ان اصلی علی اللہ تعالی، 4 3 2 جتنے بھی رکعتیں ہیں، نماز میں حلاوت کیوں نہیں ہے؟ نماز میں مزہ کیوں نہیں ہے؟ آپ غور کریں، جیسے ہی شاہ نعمت کو یہ اطلاع ملی، آپ معلوم کرتے ہوئے دربار مہدی دائرے مہدی میں پہنچے، دائرے مہدی میں پہنچے تو نیت کے حساب سے وہاں پر وہ کلام اللہ کے بیان کو آشکار کرنے والے مبین کلام اللہ امام مہدی آخر الزمان اپنے بیان سے دائرے کے لوگوں کو مستفز کر رہے تھے۔ اور خدا کی قسم وہ مہدی جو منشائے خدا بن کر آیا، وہ مہدی جو خواہش مصطفیٰ بن کر آیا، وہ مہدی نبی کا دلارا، علی کا پیارا، وہ مہدی شاہ نعمت کی آمد ہو رہی ہے اور بیان جو ہو رہا ہے وہ شاہ نعمت کی غرض کے مطابق ہو رہا ہے۔ بیان یہ ہو رہا تھا، اس وقت کا شاہ نعمت کو سبق یہ دینا تھا اللہ کی طرف سے، وہ مہدی سے آشکار ہو رہا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر بیان ہو رہا ہے، اللہ کے حقوق بتائے جا رہے تھے، بندوں کے حقوق بتائے جا رہے تھے۔ تو شاہ نعمت پر مہدی کے بیان کا ایسا اثر ہوا کہ شاہ نعمت زار و خطار رونے لگے۔ مغرب کے بعد جب ملاقات ہوئی تو مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ نے شاہ نعمت کو بڑی ہی عزت سے اپنے قریب فرمایا، محبت کا سلوک کیا، اور شاہ نعمت نے آنکھوں سے آنسو روا کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا جی بندہ بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، سزا کا مستحق ہے، تو قربان جاؤں میرے آقا مہدی موعود کو انسان کی بڑی بہترین پرکھ تھی۔ مہدی موعود کا جو پریزنٹیشن تھا وہ انسان کی کیفیت کو دیکھ کر آپ اس کو نیاز دیتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچہ اگر ہے تو بچے کی سمجھ سے بات کرے، بوڑھا اگر ہے تو بوڑھے کی سمجھ سے اگر بات کرے۔ اگر ہم ایک ہی لکڑی سے سب کو سبق دیں گے تو اس میں کئی فیل ہوں گے اور کوئی پروموٹڈ ہوں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، شاہ نعمت نے جب اپنا معروضہ پیش فرمایا تو مہدی موعود نے اپنے محبت بھرے کلمات سے ان کو تسلی بخشتے ہوئے فرمایا کہ میاں نعمت آپ فکر نہ کرو، خدا تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، حقوق اللہ کے جو معاملات ہیں اللہ سے اس پر دعائیں کرو، اللہ معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ از خود ان سے ہی معافی چاہنی پڑے گی۔ بہرحال پورا سارا واقعہ ہے، صدی عبداللہ کے پاس جاتے ہیں۔ صدی عبداللہ کون تھا؟ اگر آپ سیدھے الفاظ میں تو غیر مہدوی تھا۔ شاہ نعمت مہدوی ہو کر ایک غیر مہدی کے پاس گئے تھے۔ صدی عبداللہ نے جیسے ہی شاہ نعمت کا نام سنا اپنے بالا خانے پر چڑھ گیا، خوف، اور آپ کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی۔ وہ دیکھتا ہے بالا خانے سے اپنے ٹیرس سے کہ نعمت آئے ہیں اور جس کیفیت میں ٹھہرے ہیں۔ آپ چند ساتھ صحبت مہدی کا اثر دیکھو، تصدیق مہدی کا اثر دیکھو۔ وہ میاں نعمت جو جوان مردی کے ہنر بتانے والے تھے، بڑے غسلے تھے، جلال والے تھے، مگر صدی عبداللہ کے گھر جا کر ایسے غریب اور ناتواں ہو کر کھڑے ہیں کہ صدی عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے، فوراً ہی اپنے بالا خانے سے نیچے آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بولو نعمت کیا وجہ ہے تمہارے آنے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدی عبداللہ میں نے تیرے بیٹے کا قتل
کیا تھا، لہذا اسلام میں قصاص واجب ہے، یہ میری تلوار لو اور میرا سر قلم کر دو، قربان جاؤں وہ میاں نعمت کے جنہوں نے مہدی سے چند ساتھ صحبت حاصل کی۔ تصدیق کا طفیل یہ ہوا کہ میاں نعمت کے پریزنٹیشن بدل گیا، میاں نعمت کا کردار بدل گیا۔ صدیق عبداللہ نے کہا کہ میاں نعمت ایک شرط پہ تم کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کروں گا، تو شاہ نعمت نے فرمایا کہہ دو صدیق عبداللہ میں تمہاری پوری شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو صدیق عبداللہ نے کہا ایک شرط پر تمہیں اپنے بیٹے کا خون معاف کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو نعمت تم کو ملی ہے وہاں مجھے لے کے چلو تو میرے بیٹے کا خون معاف کرو۔ کیا پریشانی ہے ہم کو، کیا پریشانی ہے ہم کو، اتنے ڈرے اتنے سہمے۔ مہدویت کو اتار کر تو دیکھو اپنے اندر۔ اتارنے سے مراد ہم نے مہدویت کو اتار دیا، اندر اتار کر دیکھو۔ اور مہدویت اترنے کی ایک ہی شرط ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہونے کا دم صحیح ہونا چاہیے، پھر دیکھو کمال، ملائے اعلیٰ کے فرشتے حاضر خدمت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا آزاد بولے تھے نا، فرشتوں کی جماعت ہے، زمین کی طہارت کو آئے تھے، مگر آج علماء بھی موجود ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ مولانا آزاد نے یہ جو الفاظ کہے تھے کہ زمین کی طہارت کو آئے تھے، وہ گستاخی ہے شان رسالت میں، کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدہ، میرے رب نے تمام زمین کو میرے لیے پاک فرما دیا ہے۔ پاکی کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ میرے آقا نے اپنی آل کے واسطے سب کچھ کر دیا تھا۔ برادران محترم، بس توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ میاں شیخ مصطفیٰ کا معاملہ دیکھ لو، میاں شیخ مصطفیٰ اپنے کردار کو عملی طور پہ دربار اکبری میں ایسا پیش کرتے ہیں، جب بات آگے بڑھتی ہے 5 مجالس ہوتے ہیں، 5 مجالس ہوتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 5 مجالس ہوتے ہیں، اور آپ اس میں سیر و شکم ہو کر اپنی گفتگو کو مکمل فرماتے ہیں۔ شہر و شکم سے مراد کھانا پینا نہیں تھا، روحانیت کو تقویت بخشی تھی آپ نے، فیض کو آشکار فرمایا تھا آپ نے۔ مہدویت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، ہم ظاہر کی نشو نما میں لگے ہوئے ہیں، مہدویت کا تعلق باطل سے ہے۔ حق آیا، باطل مٹ گیا۔ حق کس کے واسطے آیا؟ حق اللہ کے دوستوں کے واسطے آیا، باطل مٹنے ہی والا ہے، تھا نہیں ہے، اور عنقریب باطل مٹے گا۔ یہ یقین سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو ڈر کیا ہے کہ باطل ہم پہ سوار ہو جائے گا، باطل ہم کو پریشر کر دے گا، یہ ڈر میں ہماری زندگی ہے۔ برادران محترم، ہمارے ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی کے حالات کو دیکھ لو، دربار اکبری سے آپ نکلنے کے بعد وہاں بھی تو علماء ہی تھے، علماء نے ہی منصوبہ بنا کر ان کو ایسے قید خانے میں ڈالا تھا کہ جب کوئی وہ تاریخ پڑھے گا، ایمان والا اگر ہوگا تو اس کی آنکھ سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ یعنی اس کیفیت سے آپ کو اس جگہ قید کیا گیا تھا کہ جب آپ کو ایک مدت کے بعد باہر نکالا گیا تو آپ یہ کیفیت میں بالکل آپ کی پیٹھ مڑی ہوئی تھی، وہ ضعیفی کے عالم میں آپ اس قدر سے مڑ گئے تھے جس کو کوبڑا انسان کہتے، وہ کیفیت میں آپ آ گئے تھے۔ اور میاں شیخ علائی کو ایسی پریشانی میں ملوث کر دیا گیا تھا، ایک کیلے بھرے اس میں ڈال کر جو ہے نا اس طریقے سے ہلایا جا رہا تھا کہ وہ بالکل پریشان حال ہو گئے تھے۔ اتنی تکالیفیں دی گئی ہیں، اور یہ تمام بزرگوں نے، یہ تمام اللہ والوں نے مہدی کی مہدویت کی سچائی کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گنوایا ہے۔ مہدی کی سچائی کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت، آج ہم کو جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے سب کچھ کر دیا ہے، آج ہم کو صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور عمل کیسا عمل؟ وہ ظاہری نماز نہ کو، وہ ظاہر کی تلاوت نہ کو، وہ ظاہری درود نہ کو. نماز ہو ایسی تو سلام پھیرنے کے بعد تم انسان سے اشرف بن جانا. انسان رکعت بنا تھا، نماز سے باہر آنے کے بعد اشرف دکھنا. اشرف ہوئے تو قرآن کا نیاز ملتا. اشرف ہوئے اس واسطے مہدی موعود نے فرمایا تھا کہ جو شخص کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے اور اس کے خدا کے درمیان نور کا پردہ حائل ہو جاتا ہے. اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پردہ ہٹے تو اللہ کے ذکر کی کثرت کر دے. ذکر کے لائق ہونے کے لیے تمام فارمیلٹیز ہیں. ذکر ہمارے دائروں کی کیفیت کیا تھی؟ کسی کو 3 دن میں تجلی ہوئی، کسی کو 6 دن میں تجلی ہوئی اللہ کی تجلی، کسی کو 9 دن میں ہوئی، بہت سے بہت 3 مہینے میں فراغت حاصل ہو گئی. زندگی ساری نکل گئی صرف ثبوتوں کے واسطے، حوالوں کے واسطے. سب چھوڑو، اپنے عمل کی خبر خدا کو دینا ہے. اپنے اعمال میں مستحکم ہو جاؤ، اپنی نمازوں کا تحفظ کرو، اپنے ذکر کو پابند کر لو، اپنی سانسوں کو قید کر لو. کیونکہ اللہ کے رسول نے جس انداز سے پیش فرمایا کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یختی، مہدی میرے قدم بہ قدم ہے، تو ہم کو وہ کیریکٹر اپنے اندر لانا ہے. یہ صرف حدیثیں سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی اپنے آپ سے ہم کو پیش کرنا ہے. اسی لیے گجرات میں کہا جاتا تھا، کیسی پہچان تھی ہمارے لوگوں کی؟ روشن پیشانی، چمکدار چہرے. اگر مجمع میں دکھ جاتے تو آپس میں مسلمان بولتے. میرے الفاظ کو غور کریں، مجمع میں اگر دکھتے تو 2 مسلمان کہتے کہ کیا یہ مہدوی ہے؟ اسلام میں داخل ہونا مسلمانیت ہے. اسلام میں پروان چڑھنا مومن کی علامت ہے، اور مومن وہی ہوتا جو اپنے خدا کو پہچانتا. اس واسطے مہدی موعود نے فرمایا مہدی و مہدویان تا قیامت باشد وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یہ تھے